رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کی باہر مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں کو ان کے دلوں کی، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. کل آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر کا ادب سکھایا کہ ایک انسان اگر کسی کے گھر دعوت کھانے جائے تو کھانے کے بعد بھی بیٹھا نہ رہ جائے. کسی کے ہاں عیادت کرنے گئے، بیمار کو بیماری پوچھنے گئے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے بیٹھے رہو. آج کل ہوتا ہے نا، پورا گروپ بنا کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، بیچارہ وہ ایسے ہی دیکھتا رہتا، تکتا رہتا. یعنی آج اس موبائل نے جہاں دور کے لوگوں کو قریب کر دیا، وہیں قریب کے لوگوں کو دور کر دیا. ہوتا یہ کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہے موبائل میں لگے، اس میں وہ بیچارہ بیٹھا کوبے کی طرح تاک رہا. بیٹھا ہمارے سامنے آدمی یہاں ہے، آج دیکھ لو ایک گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موبائل ہیں، بیوی الگ، شوہر الگ، بچے الگ، سب لگے. یعنی اس موبائل نے جنازہ نکال کے رکھ دیا. بہرحال تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر اور عام انسانوں کے گھر کے آداب سکھائے. اب اس آیت کریمہ میں جو آج ہے، یاد رکھیں آقا علیہ السلام سارے انسانوں کے روحانی باپ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سارے انسانوں کے روحانی باپ ہیں. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں. آپ یہ مسئلہ ظاہر میں آدم علیہ السلام ہم سب کے اور آقا علیہ السلام کے باپ ہیں، لیکن حقیقت میں روحانیت کے اعتبار سے آدم کے بھی باپ آقا علیہ السلام. حضور ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بیویاں ہم سب کی مائیں، ہم سب کی مائیں. آپ میں ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے اس کے جو محارم ہے ان کے علاوہ کوئی بھی نکاح کر سکتا، شریعت اجازت دی. لیکن آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر کوئی چاہے کہ امہات المومنین سے نکاح کرے اس کے لیے جائز ہے ہی، اس کے لیے حرام ہے. کہا گئے تمہاری مائیں. لیکن ہاں اگرچہ آقا علیہ السلام
کہ بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، ان کے لیے بھی پردے کا حکم۔ اصل میں اس کا شان نزول بھی ایسا ہے، آپ جانتے کہ پہلے لوگ گھروں میں ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ نہیں کرتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ باہر جاتے تھے نا، کھیتوں میں جاتے تھے، ادھر ادھر جاتے، ٹیلوں میں جاتے تھے۔ یہ تو بعد میں دھیرے دھیرے کر کے آیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے کوئی کالج بنواتا ہے، کوئی اسکول بناتا ہے، کوئی بڑی کرسی میں بیٹھ کے شوچالیہ بناتا ہے، سب سوچ پہ جاتا ہے، جیسی سوچ ہو۔ بہرحال اس زمانے کے اندر بھی جاتے تھے، تو حضرت سودا بن زمعہ، یہ آقا علیہ السلام کی بیوی، ایک مرتبہ آ رہی تھی، لیکن یہ لمبے کرتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا، اے سودا، چونکہ اس سے پہلے حضرت عمر بار بار یہ آقا کی بارگاہ میں کہتے تھے، حضور باہر سے لوگ آتے ہیں، بہت سارے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، پردہ کرائے، پردہ کرائے۔ لیکن اللہ کا حکم نہیں آتا، صرف اللہ نہیں آتے کریمہ نازلی کا محبوب سب کو پردہ، ساری بیویوں۔ پھر پردہ ایسا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اگرچہ آقا علیہ السلام کی بیویاں اور ہماری مائیں، تب بھی اگر کوئی انسان جائے پردے کے آڑ سے مانگے، کوئی سوال کرے گا پردے کے آڑ سے، صرف ساری۔ اب آپ سوچو ذرا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو روحانی مائیں ہیں ہماری اس امت کی، ان کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے پردہ ہے، یعنی اس زمانے میں جو صحابہ تھے ان سب کے لیے پردہ کا حکم ہو گیا۔ اور آج نہ جانے کن کن سے ہمارے ہاں پردے اڑ گئے، یہ میری کزن ہے، یہ میری فلاں ہے، میری فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ سوچ ذرا، ماں سے بھی پاکیزہ رشتہ کوئی ہوتا ہے، لیکن امت کی روحانی مائیں ہیں، صرف ان کے لیے ہمارے لیے پردے کا ہو۔ اور آج نہ جانے کس کو اماں خالہ بوبو بنائے 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 گھوم رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ سوچ لے ذرا، اگر وہ اتنی پاکیزہ جو نبی کی صحبت میں رہیں، ان کے لیے پردے کا حکم ہے، ہماری بیویوں کے لیے کیوں حکم نہیں؟ دیکھ لو ذرا، شادی بیاہ سے لے کر میت سے لے کر ہر جگہ دیکھ لو ذرا، دیکھتے پردے کا کوئی سسٹم نہیں۔ اور آج پردے کو اتنا معیوب سمجھا جانے لگا، لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کے خیالات ہیں۔ آج جو زنا عام ہو رہا ہے، برائیاں عام ہو رہی ہیں، آپ چلے جاؤ میڈیکل کالج سے لے کر نہ جانے کہاں کہاں، آپ چلے جاؤ ذرا، دیکھ لو ذرا کتنے محفوظ ہیں، کتنے کیا ہیں۔ یہاں تک کہ ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں دیکھو کتنے محفوظ، دیکھ لو ذرا، سب جائزہ لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہی پردے کرنا ہوگا۔ اسلام نے تو آنکھوں پہ پابندی لگا دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہا محبوب مومنوں کہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ تو جب آپ سوچو ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہے، ہماری اور آپ کی بیویوں کو پردے کا حکم کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئی، آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ مرد تو ہم سے آگے نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں، ہم کو بھی حکم دے ہم بھی تلوار چلائیں گے، جہاد کریں گے، تاکہ مردوں کے برابر نیکیاں کمائیں، ان کے برابر آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تم بھی ساتھ میں چلو۔ آقا نے فرمایا میری امت کی بچیوں، عورتوں سنو، کہا تم اپنے گھر میں رہ کر پردے میں رہو، جو ایک میدان، ایک کارزار میں جو ایک غازی کو، ایک شہید کو جو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں گھر میں پردے میں رہنے کو ثواب دے، پردے میں رہنے۔ آج بے پردہ آپ دیکھ لو ذرا کس طرح، کس انداز میں گزر رہے معاملات۔ تو اس آیت کریمہ میں کہا گیا اگر پردے میں رہو گے کہ آپ کے بھی دل کی پاکیزگی اور اس کے بھی دل کی پاکیزگی، کیا آپ سمجھتے ہو؟ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین صوفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے بھگایا تو عرض کرنے لگا مولا کچھ دے تاکہ تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیز پیش کی، مال دولت انگلے بنگلے ساری چیز، لیکن جب اللہ نے اس کے سامنے عورت کا حسن پیش کیا تو کہا مولا بس، کہا اس حسن کی وجہ سے میں تیرے بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھین لوں۔ آج دیکھ لو ذرا، بڑے بڑے ولیوں کی شیطان نے ولایت صرف عورت کے حسن کی وجہ سے چھین لی۔ اس وجہ سے کہا گیا عورت چاہے تمہاری کتنی بھی خاص ہو لیکن تنہائی میں اس کے ساتھ نہ ہو۔ اب سوچے باپ اور بیٹی کا کتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کیا ہوگا باپ بیٹی کا۔ حضرت عمر، عرب کی دھوپ، دوپہر کے وقت آپ باہر ٹہل لیں، باہر ادھر ادھر، لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنی سخت گرمی ہے کیونکہ وہاں درخت وغیرہ تو ہوتے نہیں، کہا اتنی سخت گرمی اور دھوپ میں باہر ٹہل لیں، کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں میری بیٹی حفصہ آئی ہے اور میری بیوی ہے نہیں، میری بیٹی تنہا ہے، اس وجہ سے میں باہر ٹہل رہا ہوں۔ وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دے لیکن اپنی بیٹی سے اتنا پرہیز کر۔ آج ہمارے یہاں مسئلے پتہ ہی نہیں، اگر لڑکی بالغ ہو جائے نا تو باپ کو اس کو سینے سے لگانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر ذرہ برابر آپ کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی، گرمی پیدا ہو گئی، ہمیشہ کے لیے آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ لڑکی اگر بالغ ہو گئی اس کے بعد اس کی اجازت ہے۔ شریعت نے کیوں کہا لڑکا بالغ ہو جائے الگ سلاؤ، لڑکی بالغ ہو الگ سلاؤ؟ کیوں شریعت نے؟ کبھی آپ کے اندر ایسے خیالات ایسی چیزیں نہ آئے، کیونکہ شیطان کب کیا خیالات لا لے، کون سی جال پھینک دے ہم سمجھ بھی نہ پائے۔ لہذا آج اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، آپ کی بیویاں ہم سب کی مائیں، کہتے رہے امہات المؤمنین، مومنین کی مائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی بیویوں کو اتنا پاکیزہ رشتہ ہونے کے باوجود انہیں پردے کا حکم دیا تو ہمارے اور آپ کی بیویوں کا حکم کیوں نہیں؟ اور امہات المومنین کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نسل میں زیادہ